اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس پیغمبر اعظم پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایام شعبان المعظم کے آخری ایام ہیں اور ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اسی سلسلے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، ایک خطبہ جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے، جو کہ خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے۔ آئیے اس خطبے کے بارے میں ہم کچھ معلومات جانتے ہیں۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں برادر آوائے منظور حسین حیدری صاحب۔ ہم آوا کو بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں آوا صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور اسی کے ساتھ ہم ان کے مشکور ہیں۔ اور ہم بلا تاخیر، بلا کسی طول دیے ہوئے ہم آوا صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو خطبہ شعبانیہ ہے، اس کو خطبہ شعبانیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا خطبہ شعبانیہ نام کیوں رکھا گیا اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ جی آوا صاحب، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ اما بعد، سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے دعوت دی اور اس خطبہ شعبانیہ جیسے عظیم خطبے کے حوالے سے گفتگو کرنے کی یہ موقع فراہم کیا۔ خطبہ شعبانیہ، وجہ تسمیہ جو بتائی گئی ہے خطبہ شعبانیہ کی، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور خطبات میں سے ایک خطبہ ہے جس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے اور خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے کو رسول اکرم نے ایک سال میں ماہ شعبان کے آخری جمعے میں یہ خطبہ دیا تھا، اس وجہ سے اس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے۔ خطبہ شعبانیہ جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، تو اس خطبے میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت و اہمیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس خطبے میں جو ہے وہ روزہ داروں کو اہداف جو ماہ مبارک رمضان میں جن اہداف تک پہنچنا ہے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے خطبہ شعبانیہ کا، کہ خطبہ شعبانیہ کو خطبہ شعبانیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو آغا صاحب، ہم آپ سے اسی موقع پر ایک اور سوال بھی کرنا چاہیں گے کہ یہ جو خطبہ ہے اس میں ماہ رمضان کی فضیلت بیان ہوئی ہے، تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس خطبے میں وہ کیا فضیلت ہے، وہ کیا اس پہ برتری ہے جو کہ اس خطبے میں اس ماہ رمضان کو باقی اسلامی مہینوں پر حاصل ہوئی ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی روشنی ڈالیے گا۔ جی، بہت ہی بہترین سوال ہے آپ کا کہ خطبہ شعبانیہ میں دیکھیں، خطبہ شعبانیہ کے چند فراز آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات۔ لیکن کتنی خوبصورتی سے رسول خدا اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اس خطبے میں بیان فرما رہے ہیں۔ یہ خطبہ جو ہے وہ اس کی سند تھوڑی ذکر کرتے چلو۔ امام رضا علیہ السلام نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، اور امام علی علیہ السلام جو ہے وہ خود رسول خدا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے، جیسے کہ ابھی تلاوت ہوا، کہ اے لوگو، خدا کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت لے کے تمہاری طرف آ رہا ہے۔ یاد رکھو، یہ وہ مہینہ ہے
جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے دن اور راتیں دیگر سارے دنوں اور راتوں پر کیا کرتے ہیں؟ فضیلت رکھتے ہیں۔ اور تیسری چیز اس میں بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی گھڑیاں اور ساعات جو لحظے ہیں وہ دوسرے مہینوں کی گھڑیوں، ساعات اور لحظوں سے افضل اور فضیلت رکھتے ہیں۔ دیکھیں خطبہ شریف شعبانیہ کے ابتدائی حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارکہ رمضان کی عظیم فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے۔ کچھ نکات اس حوالے سے بیان کرتے چلیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس خطبے میں پیغمبر اکرم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ مبارکہ رمضان سب سے افضل مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مہینوں کو ایک جیسی فضیلت نہیں دی ہے، بلکہ بعض مہینوں کو دوسرے بعض مہینوں پہ فضیلت دی ہے، اور اسی طرح ماہ مبارکہ رمضان کو دیگر تمام مہینوں سے فضیلت حاصل ہے۔ دوسری چیز جو بیان فرما رہے ہیں وہ ہے سوغات ماہ مبارکہ رمضان۔ رمضان کے سوغات کیا ہے؟ ماہ مبارکہ رمضان خالی ہاتھ نہیں آ رہا، بلکہ اپنے ساتھ 3 اہم چیزیں لے کے آ رہا ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ جیسے کہ اوپر خطبے کی تلاوت میں ارشاد ہوا کہ جس میں بیان فرمایا کہ وہ 3 چیزیں جو ہے وہ دنیاوی اور اخروی زندگی میں انسان کے لیے کام آئیں گی۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ماہ مبارکہ رمضان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے وہ ہے برکت ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ماہ مبارک اپنے ساتھ لے کے آتا ہے وہ ہے رحمت، اور تیسری چیز جو ہے وہ مغفرت ماہ مبارک رمضان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ اسی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کو آپ دیکھیں 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں ان کو عشرہ برکت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور دوسرے جو 10 دن ہیں اس کو عشرہ رحمت، اور آخری جو 10 دن ہے اس کو مغفرت، عشرہ مغفرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ برکت جیسے کہ بیان ہوا، اور ماہ مبارک رمضان کے ابتدائی جو 10 دنوں کو عشرہ برکت کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم کچھ چیزیں بیان کرنا چاہیں گے کہ برکت ہے کیا چیز؟ آیا برکت جو ہم ذکر کرتے ہیں، برکت کی بات ہوتی ہے تو یہ برکت کیسے حاصل کریں؟ اسباب کیا ہے اس برکت کا؟ سب سے پہلی چیز جو برکت کے بارے میں بیان فرمائی ہے جیسا کہ ہے وَأَنَّ أَحْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ جب انسان تقوی الہی اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے زمین و آسمان سے برکت کے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہو گئی؟ پہلی چیز جو ہو گئی وہ ہے تقوی الہی اختیار کرے، جس سے برکت نازل ہوتی ہے۔ دوسری چیز بیان فرما رہے ہیں سلام کرنا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت سی روایت ہے جو میں آپ کے لیے لایا ہوں، یہاں بیان کرتے ہیں اذا دخل احدکم بیتہ فلیسلم فانہ ينزله البرکۃ وتونسه الملائکہ۔ کتنی خوبصورت روایت ہے، دیکھیں اس میں پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہا ہے تم میں سے کوئی بھی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ سلام کریں۔ سلام کیوں کریں؟ سلام کرنے سے کیا ہوگا؟ سلام کرنے سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی، برکت زیادہ ہوگی۔ اور دوسری چیز بیان فرما رہے ہیں فرشتے کیا ہوں گے؟ وہ مانوس ہو جائیں گے اس گھر سے، جس گھر میں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کس سے ہوتا ہو؟ سلام سے ہوتا ہے۔ یہ دوسری چیز تھی جو برکت کے اسباب میں سے تھی۔ اور تیسری چیز جو بیان کی ہے وہ ہے ہر چیز کی ابتدا کرنے سے پہلے بسم اللہ سے ہر چیز کو ابتدا کرنا، جیسے کہ روایت ہے، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ امام رضا علیہ السلام رسول خدا فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل اذا قال العبد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل جلالہ بدع عبدی باسمی وحق علی ان اتم له امورہ بارک له فی احوالہ۔ امام رضا علیہ السلام پیغمبر اکرم سے اور پیغمبر اکرم خداوند تبارک و تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے نے میرے نام سے جو ہے وہ شروع کیا ہے، پس میرے اوپر
اس کا یہ حق ہے کہ میں اس کے امور کو انجام تک پہنچاؤں، اس کے حالات کو اس کے لیے مبارک کرا دوں۔ اور یہ تھی تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ آخری چیز جو بیان فرمائی ہے برکت کے لیے، وہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا سے انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے جس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا ایک حصہ قرار دے دیں، چونکہ جو بھی اپنے گھر میں تلاوت کرے گا گھر میں رہنے والوں کے جو ہے وہ کام آسان ہو جائیں گے اور اس کے گھر میں زیادہ سے زیادہ برکت ہوگی۔ بس ہمیں اپنے گھروں میں قرآن مجید کے لیے ایک وقت نکالنا چاہیے تاکہ ہم اس وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ویسے بھی قرآن جو ہے وہ ماہ مبارک کی آمد ہے اور ماہ مبارک کو بہار قرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اس گھر میں رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ اس گھر کے رہنے والوں کے جو کام ہوتے ہیں، جو امور ہوتے ہیں، وہ دشواری کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور برکت اس گھر میں کم ہوتی ہے، اور گھر میں بسنے والوں کی برکت جو ہے وہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی کمی کی وجہ سے برکت کی کمی ہوتی ہے۔ مختصراً دوسری جو چیز ہم نے بیان کی تھی جو رمضان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، وہ چیز جس کو ہم نے دوسرے عشرے کے بارے سے منسوخ کیا کہ وہ ہے ماہ مبارک کے دوسرے عشرے کو عشرے کیا کہا تھا رحمت کے نام سے ہم نے، جیسا کہ شعبانی کے شروع میں رسول خدا نے فرمایا کہ عشرے رحمت دوسرا عشرہ۔ اس عشرے میں جو ہے وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والی رحمتوں میں کیا کہتے ہیں امیدوار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بندے کو امیدوار ہونا چاہیے کہ خدا تبارک و تعالیٰ اس عشرے میں ہم پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ دیکھیں اس حوالے سے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیس العجب ممن نجا کیف نجا انما العجب ممن حلک کیف حلک مع سعۃ رحمت اللہ۔ بہت ہی خوبصورت روایت ہے امام علیہ السلام کی کہ آپ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے، عجیب بات یہ نہیں ہے کہ فلاں شخص ہلاکت اور جہنم میں جو ہے وہ جہنم میں جانے سے کیسے نجات پائے، بلکہ تعجب اس شخص پر ہوتا ہے کہ خدا کی اتنی وسیع رحمت ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ خدا کی رحمت اتنی واسعہ رحمت ہے، اس وسیع رحمت کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے اور دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ یہ امام علیہ السلام تعجب یہاں پہ اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بہت ہی فارسی کا ایک شعر ہے جو معمولاً پڑھا جاتا ہے کہ رحمت حق بہانے نہیں خواہ، رحمت حق بہانے نہیں خواہ۔ خدا کی رحمت کے لیے کوئی نہ کوئی، خدا اگر کسی پہ رحم کرنا چاہے تو خدا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے جس کے ذریعے اس پہ رحم کیا جا سکے، نہ کہ کوئی قیمت اور کوئی بہا چاہیے جس کے ذریعے اس پہ رحم کیا جا سکے۔ اسی طرح کچھ چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں جو روایات میں بیان کی گئی ہیں البتہ کہ جن کی وجہ سے رحمت کا، خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے احادیث میں بیان ہوئی ہے، جیسا کہ رسول خدا فرماتے ہیں ان الرجل اذا نظر الى امرأته ونظرت الیہ نظر اللہ تعالی الیہما نظر الرحمن۔ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ روایت رسول خدا بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی زوجہ کی طرف جو ہے وہ نگاہ کرے اور اس کی زوجہ بھی جو ہے وہ اپنے شوہر کی طرف نگاہ کرے تو خدا تبارک و تعالی اپنی رحمت کی نگاہ سے ان دونوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ پہلا سبب ہے کہ اپنی جیسا کہ ماہ رمضان میں دیکھیں، ماہ رمضان میں خواتین پہ جو ہے زیادہ بوجھ ہوتا ہے، سحری افطاری اور یہ چیزیں، تو واقعاً ان ایام میں جو ہے وہ ہمیں خواتین کو بھی جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے، جہاں ہم اپنے روزے کی وجہ سے اور روزے کی سنگینی کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طلب کلامی ہوتی ہے اور جو ہے وہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، وہاں پہ صبر کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس روایت میں بیان کیا گیا ہے
کہ فقط ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے جو ہے وہ خدا کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو بیان ہوئی ہے وہ مومنین کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ کرنا۔ معانقہ سے کیا مراد ہے؟ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں ان المؤمنین اذا تقنا غمرتہم الرحمہ۔ کتنی خوبصورت روایت ہے جس میں فرماتے ہیں جب دو مومن بھائی آپس میں بغلگیر ہو جاتے ہیں تو اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان دونوں کو گھیر لیتی ہے۔ بہت خوبصورت روایت ہے۔ دیکھیں مومنین کا آپس میں ملنا بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کو بغلگیر کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنا بھی رحمت کا سبب ہے۔ اور آخری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے صبر، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ دیکھیں جب وہ مومنین جو صابر ہیں ان کو بشارت دو۔ صابر لوگ کون ہیں؟ اگر ان پہ کوئی مصیبت ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف جانے۔ یہی لوگ ہیں جن کو بشارت دی گئی ہے خدا کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے؟ رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح تیسرے عشرے کی طرف آتے ہیں، اور تیسرا عشرہ جس کے بارے میں بیان ہوئے کہ اس چند فراز جو خطبہ شعبانیہ کے بیان ہوئے ہیں اس میں بیان جو ہوئی تھی تیسری چیز وہ ہے ماہ مبارک کے اس آخری عشرے کو عشرے مغفرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس عشرے میں جو ہے وہ مغفرت الہی کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، اور خدا تبارک و تعالیٰ چونکہ دیکھیں آپ اس مہینے میں کچھ اہم چیزیں ہیں جیسے کہ شبہ قدر ہے۔ شبہ قدر کی اپنی فضیلت، ان شبہ قدر کی وجہ سے بھی اور اس آخری عشرے کو بہت اہمیت حاصل ہے، تو خدا تبارک و تعالیٰ کی جو مغفرت ہے اس کا دائرہ بھی آخری عشرے میں زیادہ اس شبہ قدر کی وجہ سے وسیع ہو جاتا ہے۔ تو خدا تبارک و تعالیٰ اس آخری مہینے میں آخری عشرے میں جو ہے وہ مومنین کو جو ہے وہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب شہر اللہ ہے، یعنی اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت، اپنے بندوں پر خدا تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنی رحمت کو انڈیل دیتا ہے۔ اور ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں خیرات و برکات خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنین پہ نازل ہوتی ہے۔ اور ماہ رمضان کی پہلی شب میں جو شیطان ہوتے ہیں، شریر ہوتے ہیں، ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ گل و زنجیر میں باندھا جاتا ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان کی ہر شب میں کتنی فضیلت ہے، دیکھیں آپ اس روایت میں جو رسول خدا بیان فرما رہے ہیں، اس سے اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ 70,000 افراد کی فقط ماہ رمضان ایک شب میں 70,000 افراد کی بخشش ہوتی ہے۔ کتنی فضیلت ہے اس ماہ مبارک رمضان کی۔ اور بہت لمبی روایت ہے، اس کو انشاءاللہ آگے پھر ٹائم ملے تو اس پہ بات ہوگی۔ ایک اور جو ہے وہ حدیث قدسی ہے، اس کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے بنی آدم، یاد رکھو جب بھی مجھے پکارتے ہو تم لوگ مجھے پکارتے ہو اور مجھ سے امید رکھتے ہو تو سمجھو میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں۔ یقیناً خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی رحمت کی وسعت جو ہے وہ غضب کی وسعت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں گے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی فضیلتوں سے بہرمند ہوں اور بالخصوص برکت، رحمت اور مغفرت سے اس ماہ مہینے میں کثرت کے ساتھ برکتیں حاصل کرنے، رحمتوں کو سمیٹنے اور خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو بخشوانے کی ہم پوری کوشش کریں، اور خدا تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک رمضان میں جو ہے ہمیں
हमें अपने गुनाहों से पाक फरमाए और एक बेहतरीन जो है वो माह मुबारक रमज़ान हमारी ज़िंदगी का हो। और इसी के साथ ही यही दुआ करते हैं कि चूँकि एक देखें इस वक्त जो है सबसे अहम चीज़ हमारे लिए जो है हमारे वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम चूँकि पर्दे गैब में, जैसा कि रवायात में भी बयान हुआ है कि दुआ के औकात में से एक वक्त होता है अफ्तारी का, जब मोमिन जो है वो अफ्तार करता है। तो हमें अपने अफ्तारी के औकात में बिलखुसूस अपने वक्त के इमाम को फरामोश नहीं करना चाहिए, उनके ज़हूर के लिए दुआ करनी चाहिए। खुदा तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ करते हैं कि बेहक़ माह मुबारक रमज़ान जो है हमारे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हमसे राज़ी फरमाए और इस मुबारक महीने का वास्ता देते हैं कि उनके ज़ुहूर में ताजील करें। माशाअल्लाह हमारे बरादर अजीज़ ने आग़ाज़ मोहतरम मंजूर हुसैन हैदरी साहब ने बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज से हमें खुतबा शाबानिया और माह रमज़ान मुबारक की जो बाकी इस्लामी महीने हैं उन पर जो बरतरी और फजीलत हासिल है उसके बारे में हमें आगाह किया और हमें बताया और हमें रिवायात और कलिमात खुदाबंदी से और हदीस कुदसी हमें उन्होंने सुनाई। तो इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम से आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में नए वलवले के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।